نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج ہم سورہ آل عمران کی 139 نمبر آیات سے ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کو بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور سست نہ ہو اور نہ غم کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو ایک نصیحت فرما رہے ہیں کہ یعنی تم سستی نہ کرو جہاد میں۔ جب کبھی بھی کوئی جہاد کا موقع آ جائے تو اس میں سستی نہ کرو، اور پھر اس میں اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچ جائے، یعنی کوئی وقتی طور پر تمہیں نقصان ہو جائے جانوں کا یا مالوں کا، تو غم بھی نہ کھاؤ، کیونکہ ان سب چیزوں کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اگر بعض اوقات دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا لیکن آخرت میں بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے، یعنی اگر وقتی طور پر کوئی شکست کھا بھی لی ہے تو آخر میں غالب مسلمان ہی رہیں گے۔ لہٰذا دل ہارنا نہیں چاہیے، سستی نہیں دکھانی چاہیے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح معنوں میں یعنی ایمان رکھنے والے ہو۔ ایمان یعنی ایماندار لوگ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید لگائے رکھے ہوئے ہوتے ہیں موت تک، اور وہ اپنے حوصلے پست نہیں کرتے۔ لہٰذا چونکہ وقتی طور پر جنگ احد میں یعنی تھوڑا سا مسلمانوں پر سخت وقت آیا ہوا تھا اور وہ ہار کی شکل اختیار کر گئے تھے، یعنی جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ کچھ یعنی صحابہ کی یعنی اپنے آپس میں مشورے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو یعنی اگنور کرنے کی وجہ سے ان کو جو مصیبت اٹھانی پڑی، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ مصیبت میں گر چکے تھے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیات میں ان کو ترغیب دے رہے ہیں، اور تا قیامت جتنے بھی مسلمان یعنی اس دنیا میں آئیں گے ان سب کو یہ ترغیب ہے، کیونکہ یہ قرآن میں اللہ پاک نے نازل فرما دیا۔ اب جو بھی مسلمان اس کو پڑھے گا تو اس پر ایمان بھی رکھے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا جب بھی کوئی ایسا موقع آ جائے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیات میں فرماتے ہیں ان یمسسکم قرح، اگر پہنچا تم کو زخم، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو پہنچ چکا ہے ان کو بھی زخم ایسا ہی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن باری باری بدلتے رہتے ہیں ہم ان کو لوگوں میں۔
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے کہ معلوم کرے اللہ جن کو ایمان ہے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور کرے تم میں سے شہید، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کو محبت نہیں ظلم کرنے والوں سے۔ اس میں بھی اشارہ ہے جنگ احد کی طرف کہ اے مسلمانوں، تم تو اب اس وقتی طور پر جو شکست ہوئی ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور اس سے تم دل برداشتہ ہو رہے ہو، تو اس سے پہلے جنگ بدر میں جب تم بہت بے سر و سامانی میں تھے اس وقت، اور اس وقت تم نے یعنی ان کے 70 آدمیوں کو مارا ہوا تھا، اور 70 کو قید بھی کر لیا تھا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ زخم تم نے ان کو پہنچایا ہوا تھا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم دن بدلتے رہتے ہیں، یعنی کبھی شکست اور کبھی فتح، یہ ہم دیتے رہتے ہیں، اور کس لیے دیتے ہیں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ہم معلوم کر لیں ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں، یعنی اس میں مومن اور منافق معلوم ہو جائے، یعنی اس میں وہ لوگ یعنی ہو جائے، یعنی سامنے آ جائے جو دل میں منافقت رکھتے ہیں، جس طرح کی جنگ احد میں ہوا، اور منافق لوگ جب مدینہ سے باہر نکل آئے تو انہوں نے سوچا کہ یہ بہت بڑی فوج آ رہی ہے، لہٰذا ان سے لڑنا تو بس اس میں تو جان کا خطرہ ہے، لہٰذا انہوں نے اس چیز کو بھانپ لیا تھا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے، منافقین کا جو سردار تھا، تو اس نے ایک بہت زوردار تقریر کی، اور اس نے یہ بہانہ بنایا کہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوا، لہٰذا ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے۔ وہ 300 آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا۔ تو اسی طرح موقع پہ یعنی جو لوگ سستی اور کاہلی اختیار کر لیتے ہیں، اور مشورے کے بعد پھر وہ مشورے کرتے ہیں یا مشوروں میں رکھنے نکالتے ہیں، تو لہٰذا یہ لوگ پھر مسلمان صحیح طور پر نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا، اور سب لوگوں نے دیکھ لیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر آزمائش تو دین میں شرط ہے، کیونکہ آپ اگر نماز کے لیے بھی جاتے ہیں تو دکان کو بند کرنا پڑتا ہے۔ اگر دکان کو آپ نہیں بند کرتے تو پھر تو ایمان کا درجہ ہی کیا ہے؟ یعنی یہی تو ایک بات ہے کہ آپ 10-15 منٹ کے لیے دکان کو بند کرتے ہیں کہ میں سیل کو نہیں کرتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اس چیز کو یعنی باوجود ہے کہ آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میرا یعنی ابھی اس وقت میں بہت زیادہ سیل ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ کا حکم بھی ادھر متوجہ ہو رہا ہے، اذان ہوئی ہے اور اقامت ہو رہی ہے اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے، لہٰذا اس وقت اگر ہم دکانداری کریں تو ہمارے ایمان کی کیا حیثیت رہتی ہے؟ لہٰذا پھر تو اس وقت تو ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تو چھوٹا جہاد ہے جو مطلب ہے کہ عام زندگی میں ہمیں ہر وقت سامنے پیش آتا رہتا ہے کہ اذان کے وقت کوئی کاروبار چھوڑنا، کام چھوڑنا، حل وغیرہ پھینکنا، کیونکہ صحابہ کے زندگی میں سے یہ ہمیں ثبوت ملے ہیں کہ انہوں نے جب بھی اذان سنا ہے تو انہوں نے پھر کام نہیں کیا، ان چیزوں کو سب کو چھوڑ دیا اور پھر مسجد کی طرف چلے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے پہلے نماز پڑھی ہے، پھر آ کر کام شروع کیا ہے۔ اللہ پاک تو ہمیں کام سے منع نہیں کرتے، لیکن جب اذان ہو جاتی ہے تو پھر تو اس وقت نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ تو جہاد کی بات نہیں ہے، یہ تو عام زندگی کی بات ہے جو عام مسلمانوں پر اب جہاد تو نہیں ہے فی الحال اس دور میں اس وقت، لیکن یہ بھی ایک ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزما رہے ہیں کہ اذان ہو رہا ہے اور وقت نماز کا ہو رہا ہے اور ہم سے نماز قضا ہو رہی ہے، اور پھر جو ہے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں اور گاہک میں لگے ہوئے ہیں، سودے بیچ رہے ہیں، اور یہ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے کہ معلوم کرے اللہ جن کو ایمان ہے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور کرے تم میں سے شہید۔ چونکہ جنگ احد سے پہلے جو یعنی صحابہ تھے اور جوان صحابہ خاص طور پر، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم میدان میں لڑیں گے،
اور انہوں نے یہ اشتہا ظاہر کی تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان میں کچھ شہید بھی کر دیے، یعنی 70 صحابہ شہید ہوئے، تو وہ کوئی ناکام تو نہیں ہوئے، وہ تو آخرت میں کامیاب ہوئے اور یہاں سے کامیاب چلے گئے، شہید ہوئے، اللہ کے نزدیک اللہ کے دین کے لیے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے شہید ہوئے، یعنی ابداً ابدا کامیاب ہوئے۔ مرنا تو آخر ایک دن ہے، لیکن اللہ کے راستے میں جب مر گئے تو ان کی اور وہ مرنے کی حیثیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ پاک محبت نہیں کرتے ظلم کرنے والوں سے، یعنی جو اللہ کے دین سے بھاگنے والے ہیں تو وہ ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی وہ ظالم ہیں، اور جو کافر بھی ہے وہ بھی ظالم ہیں، لہٰذا جو اللہ کی دین سے یعنی گناہ اوپر جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیات میں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس واسطے کہ پاک صاف کرے اللہ ایمان والوں کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹھا دے کافروں کو، کیونکہ پھر یعنی مسلمانوں نے تو آخر وقت تک ہار نہیں مانی، اور وہ اس آس میں چلے گئے کہ ہم پھر آئیں گے اور تم کو نیست و نابود کریں گے، یعنی مسلمانوں کو الٹیمیٹم دے دیا۔ جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں چلے گئے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور پھر انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ تو سامان جنگ نکال رہے ہیں، لیکن ہم نے تو ابھی تک، فرشتوں نے کہا کہ ہم نے تو ابھی تک سامان یعنی نہیں اتارا ہے اپنے بدن سے، لہٰذا ابھی چلنا ہے ادھر ان کے پیچھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو جنگ احد میں شریک ہوئے تھے ان کو اعلان فرمایا کہ صرف وہ لوگ جو ہمارے ساتھ جنگ میں یعنی شریک تھے جنگ احد میں، لہٰذا وہ لوگ ہی صرف نکلے، اور وہ زخمی حالت میں سارے نکلے اور ان کے پیچھے چلے گئے، کافی دور تک چلے گئے۔ جب ان کو پتہ چلا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر رعب ڈال دیا، اور اس رعب کی وجہ سے ابو سفیان نے کہا یار یہ جیتی ہوئی جنگ کبھی پھر ہار میں بدل نہ جائے، لہٰذا وہ بھاگ گیا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آس پاس کے علاقوں میں دعوت و تبلیغ کر کے پھر واپس آئے، کچھ مال غنیمت بھی مل گیا، اور کچھ لوگوں نے مطلب ہے کہ صدقات خیرات وغیرہ بھی دے دی راستے میں، پھر وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ یعنی خوش و خرم واپس لوٹے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ یعنی کفر کو مٹھائے گا کہ مسلمان اس کے لیے قربانی دیں گے مال و جان کی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کر رہے ہیں مسلمانوں سے، ام حسبتم، کیا تم کو خیال ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا، اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑائیوں میں، منکم، تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور معلوم نہیں کیا ثابت قدم رہنے والوں کو، یعنی جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں صبر کرنے والوں کا پتہ چلتا ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے، کسی قسم کی بھی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی قسم کا یعنی مسلمانوں پر کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے دنیاوی طور پر، تو اس میں انسان کی ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ہے اور کتنا غیر پر ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ غیر ہے، یعنی غیر اللہ پر، لہٰذا دنیا کی طرف اس وقت دھیان نہیں جانا چاہیے، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف مسلمان کو متوجہ ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی حال آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، مسلمانوں کو سب سے پہلے توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پھیرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اسباب کی طرف، سب سے پہلے توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، اور اللہ سے پھر دعا مانگے، 2 رکعت نفل پڑھ لے، پھر جو دنیاوی اسباب ہے تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، بس اس پر ایمان نہیں ہو،
اللہ کی ذات پر کامیابی کی ایمان ہو، اور پھر وہ جو اسباب ہے وہ لے کر چلے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فتح یاب کریں گے۔ اور یہی چیز بدر میں ہوئی تھی، جنگ بدر میں یہی چیز ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، اور ساری رات گڑ گڑائے، اور پھر اللہ نے وعدہ فرمایا کہ بس تم فکر نہ کرو، اور میں بھیج دوں گا فرشتے۔ لہٰذا پھر کل یعنی کچھ سامان وغیرہ ان کے پاس نہیں تھی، چیزیں نہیں تھی، اور بغیر اسباب کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی فتح یاب کر دیا جنگ بدر میں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تم تو آرزو کرتے تھے مرنے کی، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ کہ اس کو دیکھ لے، یعنی اس موت کو دیکھنے سے پہلے تو تم موت کی آرزو کر رہے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، سو اب دیکھ لیا تم نے اس کو آنکھوں کے سامنے۔ جب یعنی اس کا مشورہ ہو رہا تھا جنگ احد کا، تو یہ جوان آدمی اور یہ بہت صحابہ جوشیلے جو تھے، انہوں نے کہا کہ میدان میں لڑیں گے اور ہم جان و مال کی قربانی دیں گے، لیکن ابھی تو وہ سامنے دیکھ رہے تھے کہ جانیں گر رہی ہے اور لوگ شہید ہو رہے ہیں مسلمان، لہٰذا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اب وار خطا نہیں ہونا، اب گھبرانا نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔